دوستو، اردو زبان و ادب کے ایک استاد، نقاد، افسانہ نگار جناب ناصر عباس نیّر کی ایک نثری نظم میں اب لکھنا نہیں چاہتا آپ کی خدمت میں۔ میں اب کاغذ پر نہیں لکھنا چاہتا، نہ کسی کتاب کے حاشیے، نہ اسکرین پر، نہ کسی بچے کی ہتھیلی پر، نہ کسی درخت کی چھال اور خشک خزاں زدہ پتوں پر، نہ سفید گلاب کی تازہ پتی پر، نہ مٹی کی لوح پر، نہ کسی غار کی دیوار پر، اور نہ کسی بدن پر، نہ خوابگاہ میں پڑی کسی نوٹ بک پر، نہ راستوں میں اچانک ملنے والے مسافروں کی یاد سے تعمیر اور وقت سے مسمار ہونے والے خواب پر۔ میں اب اس مکھوٹے پر بھی نہیں لکھنا چاہتا جسے مجھے سورج کی پہلی کرن سے خواب کی پہلی دستک تک پہننا پڑتا ہے، نہ ان خراشوں پر جو میرے دل پر اس وقت پڑتی ہیں جب میں چھوڑی ہوئی جگہوں کو یاد کرتا ہوں، جنہیں وقت نے محفوظ نہ رکھا، اور میرے دل جنہیں بھولنے پر آمادہ نہیں۔ میں راستے کی اس دھول پر بھی کوئی حرف رقم نہیں کرنا چاہتا جو پہلی بار مکتب جاتے ہوئے میرے پاؤں سے لپٹی تھی اور اب میرے قلم کی نوک سے ٹپکتی ہے، نہ اس لمس پر جسے 50 سال میرے ہاتھوں سے اڑا نہ سکے، نہ کسی پرانے درخت کے تنے پر، گھر کے کونے میں پھینکے گئے اخبار پر، نہ کسی کہنہ عمارت کی اس دیوار پر جو 5 صدیوں سے دنیا کو گھورے چلی جا رہی ہے، اور لگتا ہے کہ ابھی وہ شہر کے شب و روز کے سب راز اگل دے گی، اور پھر اگلی 5 صدیوں تک گریا کرے گی جیسے صرف بھوت سنیں گے، نہ کہوں آنسوؤں پر، جنازوں پر لگائے گئے کہوں اور عین وصال میں بہائے گئے آنسوؤں پر، نہ آخری عمر میں مدھم ہوتی سانسوں پر، نہ بچے کی پہلی مسکراہٹ پر، نہ اس عورت کی ہتھیلی پر جس کا دل ابھی محبت سے مایوس نہیں ہوا، نہ کسی ماں، نہ کسی بوڑھے باپ کی یادوں کی اس کتاب پر جس کا ایک ہی صفحہ وہ بار بار پڑھتے ہیں اور رونے کی کوشش میں ہنس پڑتے ہیں، نہ پرانی تاریخوں کے ان صفحات پر جن میں 40,000 لوگوں کے قتل کو ایک سطر میں اور بادشاہ کے جلوس کو 20 صفحوں پر لکھا گیا ہے۔ میں قبروں کے کتبوں پر بھی کچھ نہیں لکھنا چاہتا جنہیں دھوپ اور دھول کے سوا کوئی نہیں پڑھتا، ان مزاروں کے احاطے میں موجود انجیر کے درخت پر بھی نہیں جنہیں نئی چادروں، تازہ پھولوں اور نت نئی حکایات کے ڈھیر چھپائے رکھتے ہیں۔ میں صحرا کی ریت پر بھی نہیں لکھنا چاہتا جو ہوا کے قلم سے خود ہی اپنا احوال رقم کرتی رہتی اور مٹاتی رہتی اور اپنی تنہائی پر فلک گریا کرتی رہتی ہے، اور ان اندیکھی دنیاؤں کو کوستی رہتی ہے، اور دھوپ سے بنی ندیوں میں اپنے ہی بنائے سب افریتوں کو غوطے دیتی رہتی اور راتوں کو آسمان سے پناہ مانگا کرتی ہے۔ اور آسمان اسے ہر بار صبر کی تلقین کرتا ہے۔ میں خاموشی پر لکھنا چاہتا ہوں، نہ شور پر، اس خاموشی پر بھی نہیں جو شور کی سب سے نچلی تہہ میں مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے، اور کوئی اسے دفنانے آتا ہے نہ جلانے، نہ اس خاموشی پر جو ابہام سے بھری زبان ہے، نہ اس خاموشی پر جو رازوں کی حفاظت کا دبیز غلاف ہے، اس خاموشی پر جو دنیا کو ملامت کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، نہ اس خاموشی پر جو ایک بوڑھے کی آنکھوں میں دنیا پر پھٹکار کی طرح برستی ہے، نہ اس خاموشی پر
جو جرم پر لبستگی ہوا کرتی ہے، نہ اس خاموشی پر جو بالآخر اس کائنات پر مسلط ہو جائے گی، نہ اس خاموشی پر جو ہر کتاب کے ایک ایک سطر میں چپ چاپ منتظر رہتی ہے کہ کوئی اسے سنے اور دوسروں کو سنائے۔ میں اس شور پر بھی نہیں لکھنا چاہتا جو تنہائی میں آدمی کا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے مکر جایا کرتا ہے، نہ اس شور پر جو گریے اور ماتم کی جگہ لے لیا کرتا ہے، نہ اس شور پر جو ایک گہرے تعلق کی شکست پر صرف دل کے ایک ویران کونے میں برپا ہوتا ہے اور عالم کے دوسرے کونے میں سنا جاتا ہے، نہ اس شور پر جو سڑکوں کے سائن بورڈ مچاتے ہیں اور پرانی کہانیوں کے افریتوں کی یاد تازہ کرتے ہیں، نہ اس شور پر جو سب سے بڑے ایوان میں اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ باقی سب آوازوں کو چپ کرایا جا سکے، نہ اس شور پر جو کوہستانی ندی خود اپنی ترنگ میں مچاتی ہے، نہ اس ہنگامے پر جو وہ انسانوں کے درمیان صرف اس لیے برپا ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ میں شہر کے داخلی دروازے کی اس عبارت داخلہ ممنوع ہے کہ آگے پیچھے نیچے اوپر کہیں ایک لفظ کیا ایک حرف بھی نہیں لکھنا چاہتا۔ ایک تاریک کمرے کی سب سے اوپر کی شیلف پر رکھی موٹی چرمی جلد کی کہنہ کتاب کے پہلے صفحے پر بھی نہیں لکھنا چاہتا جسے جلد ساز کے سوا کسی نے نہیں چھوا، مگر جس کے حوالے سب سے بڑی عدالت میں روز گونجتے ہیں۔ میں ان بھاری لفظوں میں پناہ لینے والے سکوت پر بھی نہیں لکھنا چاہتا جن میں گرج اور قہر مسند سے آتے ہیں۔ میں بس لکھنا چاہتا ہوں کہ میں کہیں کچھ نہیں لکھنا چاہتا۔ بہت بہت شکریہ۔